بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں اشفاق بلوچ. ان کا تعلق لیا سے ہے. ان کا کردار جو افتخار کلاسرا کی رہائی ہوئی ہے اس حوالے سے انتہائی اہم ہے. یہ افتخار کلاسرا کے دوست ہیں. انہوں نے پہلے دن سے لے کر آخری دن تک جب تک اس کی رہائی مکمل نہیں ہوئی بھرپور کوشش کی. افتخار کلاسرا کو رہا کروا کے ان کے گھر پہنچایا. ان سے پوچھیں گے. افتخار کلاسرا بھی اس حوالے سے اظہار کر چکے ہیں کہ وہ ان کا ساری عمر بھی احسان نہیں اتار سکتے کیونکہ ان کے والدین اس قابل نہیں تھے کہ وہ جو ہے اس کو رہا کروا سکتے. لیکن ایک دوست نے جو ہے وہ دوستی کی مثال قائم کی اور شروع سے لے کے آخر تک اپنا بھرپور کردار نبھایا اور اپنے دوست کو رہا کر کے اس کے گھر تک پہنچایا. جی اشفاق بھائی، آپ تھوڑا سا ہمیں بتائیں گے، یہ شیئر کریں ہمارے ساتھ کہ جب آپ کو پتہ چلا کہ آپ کا دوست افتخار جو ہے وہ ڈاکو کے ہاتھوں اغوا ہو گیا تھا تو تب آپ کی صورتحال کیسی تھی اور آپ نے کیسے اس کی جو ہے نا ایفرٹس شروع کی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں کہ افتخار کا معاملہ جس طرح ہی جیسے مجھے پتہ چلا کہ افتخار جو ہے نا اس کا کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کہیں گم ہو گیا ہے یا اغوا ہو گیا ہے. پہلے تو تقریباً کچھ دن ہمیں یہ آئیڈیا بھی نہیں تھا کہ اس کو ہے کہاں، کس حالت میں ہے، کچھ پتہ نہیں تھا. پھر ایک کال ان کے پاس آتی ہے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمیں 3 کروڑ روپے ڈیمانڈ کیے جا رہے ہیں. تو اس کو ٹیکنیکلی ہم نے دیکھنا تھا کہ ہمیں یہ جو کالز آ رہی ہیں یہ کہاں سے آئی ہیں، کون لوگ ہیں، کیا یہ کوئی ایسے فون پہ جو ہے نا بہکاوا ہے یا ہمیں کوئی پھنسانے کی سازش ہے. پھر اسی طرح ہم نے ٹیکنیکلی اسسٹنس حاصل کی اس کے متعلق کہ ہم فون کا ڈیٹا یا لوکیشنز وغیرہ لیں. پھر جو فرسٹ آف آل جو پہلے ٹائم میں لوکیشنز اور ڈیٹا آ رہے تھے اس کے مطابق جو ہے نا گنڈیر بٹانی جو ہے ایک سندھ کا علاقہ ہے جو گڈو بیراج سے تھوڑا سا آگے آتا ہے. آپ اس طرح کہہ لیں کہ گڈو بیراج سے تقریباً کوئی آدھے گھنٹے کے فاصلے پہ ہے اور وہ بھی ایک چھوٹا سا ٹاؤن نما جس ہمارے چھوٹے چھوٹے پیرافریز ٹاؤن ہیں اس طرح کا ٹاؤن ہے. وہاں کی لوکیشن آ رہی تھی. کچھ دن کے بعد جو ہے نا اس کا اپنے نمبر سے میں کال آتی ہے. پھر ہم نے اس کو چیک آؤٹ کیا. ہم یہ چاہ رہے تھے کہ ہمیں کنفرم ہو جائے کہ ہمارا بندہ ہے کہاں، کس حالت میں ہے، اس کی سٹوری کیا ہے، یا کیا واقع اغوا ہو چکا ہے یا کیا یہ واقعہ اغوا ہو چکا ہے یا اس کے پس پردہ کچھ اور عوامل ہیں. جی اسی اسنا میں جب ہم نے اس کی سے موبائل ڈیٹے کو چیک آؤٹ کیا تو اس میں جو ہے نا فیصل آباد پینسرا کے کچھ نمبر آ رہے تھے. اور پھر جب ان سے رابطہ کیا تو ان کی طرف سے ہمیں ایک وائس موصول ہوتی ہے جس میں افتخار کی آواز آ رہی تھی. جب ہم نے ان سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا جی ہمارے اپنے 2 بندے کڈنیپ ہیں. تو پھر ہمارا جو ہے نا شک جو ہے وہ یقین میں بدلنا شروع ہو گیا کہ آیا واقعی ہمارا بندہ جو ہے وہ اغوا ہو چکا ہے. پھر اسی اسنا میں ہم نے جو ہے نا اپنے رابطے شروع کر دیے. ہم نے ٹیکنیکلی ساری چیزیں جتنی ہم کر سکتے تھے وہ کی. پھر ہم رحیم خان پہنچے، سندھ میں پہنچے. وہ تمام ویڈیوز میرے پاس موجود ہیں بلکہ وہ میں نے میڈیا سے بھی شیئر کی. وہاں کے لوگوں کو اپروچ کیا جو محب وطن لوگ ہیں. تو جب ہم نے وہاں پر محب وطن بلوچ لوگ اور باقی لوگ ہیں ان سے ہم نے کانٹیکٹ کیا تو انہوں نے ہماری بہت ساری مدد کی. اسی طرح میڈیا کے اوپر بھی یہ ساری خبریں آ رہی تھیں اور خاص طور پر ہمارے لیا کا جو میڈیا تھا وہ ہمیں بہت زیادہ سپورٹ کر رہا تھا. تو جب یہ ساری چیزیں سامنے آئیں تو ہم نے وہاں کے لوگوں کو بیچ میں ڈالا اور ہم نے کہا جی اس طرح جو ہے نا ہم سے وہ پیسے ڈیمانڈ کیے جا رہے ہیں. اور ان لوگوں تک بھی ہم نے ایکسیس حاصل کر رہی تھی جن کے پاس یہ تھا. میں خود کچے میں گیا، میں نے وہ آپ سے ویڈیوز شیئر کی. ابھی ریسنٹلی میرے پاس پورا ریکارڈ موجود ہے. اگر کوئی اور بھی لینا چاہے گا تو میں پرووائڈ کر دوں گا. لمحہ بلمحہ ہم جس پوزیشن پر رہے ہم وہ شیئر کرتے رہے، ہم ویڈیوز بھی لیتے رہے. اس میں جو بڑی اہم بات تھی وہاں پر جو لوگ تھے ان سے اب جب ہم نے کہا جو محب وطن لوگ تھے کہ ہماری اس طرح جو ہے نا ڈیل ہونے جا رہی ہے، ہم ڈیل کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ڈیل کے بغیر وہ بندہ نہیں دینا چاہ رہے، تو انہوں نے ہمارے ساتھ بہت ناراضگی کا اظہار کیا. انہوں نے کہا جی کہ اگر آپ پیسوں کے اوپر ڈیل کریں گے تو ہم نہیں کرتے، ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، یہ ڈاکو ہیں، ہم آپ غریب لوگوں سے کیسے پیسے دلوائیں گے. تو یہ بات ہمارے دل کو لگی تو انہوں نے ہمیں واپس بھیج دیا. اس اسنا میں جو ہے نا کم از کم 1 ماہ گزر چکا تھا اور 2-3 دفعہ ہم وہاں سے 2-3 دن ٹریول کر کے مختلف لوگوں کو مل چکے تھے. تو یہ سارے معاملات چل رہے تھے. صحیح. جو ایک بہت اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ اگر یہ ہمارے ساتھ یہ کچھ کر رہے ہیں تو ہم آخر اس کا حل کیا نکالیں. پھر ہم نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں، جس طرح آپ کہتے ہیں ہم اسی کو فالو کرتے ہیں. کیونکہ وہاں پر میں ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ میں ان کا نام تو نہیں لوں گا
جو 2-3 تھانے ہیں اس میں تھانوں کا ذکر کر دیتا ہوں. ان کی SHO صاحبان سے میں ملا ہوں, خاص طور پر بھونگ ہو گیا یا صادق آباد ہو گیا یا کوٹ سبزل ہو گیا, وہ ساری پکٹیں جو ہیں میں ادھر گیا ہوں. تو جب میں ان سے ملا ہوں تو انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ جی ہماری کوئی ڈاکوؤں کے ساتھ دشمنی ہے, آپ جائیں اپنا کام کریں. ایک بڑا تکلیف دہ امر تھا کہ ہمارے اداروں کے لوگ ہمارے ساتھ اس طرح بیہیو کر رہے ہیں جی. اور شاید ان کے لیے تو شاید یہ روٹین میٹر تھے, ان کے لیے شاید روٹین میٹر تھے, لیکن مجھے بہت تکلیف ہوئی کہ ہمارے اداروں کے لوگوں کا رویہ ہمارے ساتھ ایسا ہے. اور بہت مایوسی کے ساتھ ہم وہاں سے نکلے ہیں. نکلنے کے بعد پھر ہم انہی محب وطن لوگ جو ہے نا, میں ان کا بہت شکر گزار ہوں, انہوں نے ہمارا بہت ساتھ دیا, چاہے ٹیکنیکلی تھا یا وہاں تک اپروچ کرنا تھا. ان لوگوں نے اپنے اندر بندے ڈالے وہاں تک. سب سے بڑی جو میں ایک چیز اور بتا دوں آپ کو, وہاں پر سب سے اہم جو چیز ہے کہ آپ کو پتہ یہ لگنا چاہیے کہ آپ کا بندہ وہاں پر, کیونکہ بہت ساری گینگز ہیں, آپ کا بندہ کس گینگ کے پاس ہے, یہ پتہ لگانا سب سے بڑی بہادری ہے, سب سے مشکل اور سب سے بڑی بہادری کی کام بات ہے. جب ہمیں یہ پتہ چل گیا تو پھر ہم نے اس کی کمزوری ڈھونڈی کہ ہم نے اس کی کمزوری کیا ڈھونڈنی ہے. صحیح. ہر کسی شخص کی کوئی نہ کوئی کمزوری ہوتی ہے. ہمیں جو پتہ چلا ہے, کیونکہ ان کے حالات ایسے نہیں تھے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2-3 لاکھ سے زیادہ دے سکتے ہیں. صحیح ہے. وہ بھی 2-3 لاکھ میرے سامنے جس طرح اکٹھے ہوئے, جن لوگوں نے ان کے ساتھ ہیلپ آؤٹ کیا, وہ میرے پاس پتہ تھا. میرا ایک بہت پیارا تعلق ہے ان کے ساتھ, ہمیشہ رہنا ہے. تو یہ ساری چیزیں مجھے تکلیف دیتی تھیں. اور ادھر سے پیسوں کی ڈیمانڈ 1 کروڑ, بہت زیادہ, 3 کروڑ سے پھر وہ 2 کروڑ پہ آئے ہیں. میں آپ کو اوریجنل بتا رہا ہوں, 3 کروڑ سے بھی 2 پہ آئے ہیں, 2 کے بعد وہ 1 کروڑ پہ آئے ہیں. اس سے وہ نیچے نہیں آ رہے تھے. تو جن کو ہم نے بیچ میں ڈالا ہوا تھا, ان کے مطابق جب انہوں نے ہمیں بڑا ناراضگی کا اظہار کیا, ہم واپس آ گئے. پھر ان کی طرف سے ایک میسیج ہمیں موصول ہوا جو کہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور میرے پاس موجود ہے. انہوں نے کہا جی کہ اگر آپ ریئل میں ان کی یہ سچویشن ہے تو آپ جو ہے نا, ہم آپ کو ایک وائس بھیج رہے ہیں, اس کے تھرو ان کی والدہ کی طرف سے ایک ویڈیو بنائیں. صحیح. جس میں وہ ظاہری بات ہے, حلف تو کوئی ایسے تو نہیں دیتا, قرآن پاک کے ساتھ وہ اپنی ویڈیو بنائیں. قرآن پاک اٹھانا اتنی چھوٹی بات نہیں ہے, بڑی بات. اور ان کی والدہ جو ہے نا قرآن پاک کے اوپر جو ہے نا اپنے بیٹے کی زندگی کی بھیک مانگیں گے. تو اس طرح کی جو ہے نا آپ ہمیں ویڈیو بنائیں, کیونکہ ان کی اپنی لینگویج ہوتی ہے. وہاں کے لوگ جو ہے نا وہ اس طرح کے الفاظ کو سمجھتے ہیں, ہم وہ الفاظ ہم نہیں ادا کر سکتے. وہ میرے پاس سارا ریکارڈ موجود ہے, اور میڈیا سے میں نے پہلے بھی شیئر کیا ہے, ابھی بھی شیئر کروں گا انشاءاللہ. تو جب 3 دفعہ ہم نے ویڈیو بنائی, پھر انہوں نے کہا کہ جی اس ویڈیو کے ساتھ جو ویڈیو انہوں نے ڈاکو لوگوں نے آپ کو واٹس ایپ کی تھی, جس میں اس کو زنجیر کے ساتھ باندھا گیا تھا, اس کو ایڈٹ کریں. وہ ہم نے ایڈٹ کی. پھر انہوں نے کہا کہ اب جو ہے نا آپ ہمیں ادھر میڈیا کو بھیجیں اور اپنے میڈیا کو. اور اس میں سب سے جو اہم کردار ادا کیا ہے وہ ہمارے ڈسٹرکٹ لیا کی میڈیا کا تھا. میں ان کا تہ دل سے اس لیے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس آواز کو اس لیول پر اٹھایا ہے کہ وہ ہماری جو آواز تھی وہ ڈاکوؤں کے پاس پہنچی ہے. صحیح. کیونکہ ہمارے پاس یہی رستہ تھا. جو محب وطن تھے, یہ انہی کی بات تھی کہ اس آواز کو آپ اتنا اٹھائیں کہ یہ ویڈیو جو ہے ان تک پہنچے. اور میرے لیا کے میڈیا نے, خاص طور پر تھلوچی نیوز نے, نیو نیوز نے, اور جو میرے ساتھ اور کانٹیکٹ میں دوست تھے, انہوں نے اس میں میرا بھرپور ساتھ دیا. میں جس وقت ان کو کہتا تھا کہ اس طرح کی نیوز لگانی ہے, اس کو اس طرح وائرل کرنا, فلاں گروپوں میں, سندھ کے گروپوں میں یا رحیم یار خان ادھر کے گروپوں میں ڈالنی ہے, تو انہوں نے مجھے فل سپورٹ کیا. مقصد ان کا بنیادی مقصد آپ کا یہ تھا کہ ویڈیو جو ہے وہ ڈاکٹروں تک پہنچ جائے اور ان کو ان کے گھر کے اصل حالات معلوم ہو جائے. بالکل بالکل, اصل بات یہ تھی. اب یہ افتخار کو تو یہ باتیں نہیں پتہ تھی کہ باہر سٹوری کیا چل رہی ہے. افتخار تو ان کے پاس پابند سلاسل تھا, بالکل ایسے ان کے پاس بندھا ہوا تھا. یہ تو ساری چیزیں باہر ہمارے اداروں کے ساتھ, میڈیا کے ساتھ اور باقی لوگوں کے ساتھ تھی. اس میں جو تھوڑا میں یہ اپنے بیان میں بھی کہہ چکا ہوں کہ مجھے پولیس کی طرف سے, ہمارے سٹی SHO کی طرف سے فیور ملتی رہی. جہاں پر ٹیکنیکل اسسٹنٹ کی ضرورت تھی وہ مجھے سپورٹ کرتے رہے ہیں. میڈیا نے اپنا کردار ادا کیا. اگر میں افتخار نے یہ کہا کہ میرے دوست نے کردار ادا کیا, تو میں اس میں یہ کہنا لازم اور ملزوم سمجھتا ہوں, بلکہ اظہار نہ کرنا ایک بہت بڑی زیادتی ہے کہ میڈیا کا اصل بہت بڑا کردار تھا. میں بھاگ دوڑ کر رہا تھا, میں ہر جگہ جا رہا تھا, میں لوگوں کو مل رہا تھا, میں ان لوگوں کو اندر ڈال رہا تھا کہ ان تک اپروچ کریں. تو کیونکہ حالات کچھ بہت اور طرح کے تھے, کیونکہ وہاں پر جو محب لوگ وطن تھے وہ چاہتے تھے کہ ہم ان کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں,
لیکن ہم یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہمیں ہماری وجہ سے ہمارے بندے کا نقصان اس لڑائی کی وجہ سے ہو جائے. جی تو پھر ہم نے یہ رستہ اختیار کیا. صحیح ہے. جب یہ رستہ بھی ان کے کہنے پر تھا کیونکہ ہمیں تو نہیں پتا تھا. تو وہ جو ڈاکو تھے ان کے پاس جب یہ ویڈیو پہنچی ہے تو ریسنٹلی جیسے ویڈیو ان کے پاس پہنچی ہے ان کی طرف سے ہمیں ایک کال آتی ہے اور اس کال کی ریکارڈنگ ہمارے پاس موجود ہے. میں نے وہ میڈیا کو اسی وقت دی تھی کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کو قرآن کے واسطے جو ہے نا چھوڑ رہے ہیں, آپ کے بچے کو آپ کسی کو بھی 1 روپیہ نہ دیں. جو حقیقت ہے, کیونکہ مختلف ذرائع سے مجھے مختلف سوال کیے گا جی تو بندہ تو قرآن پہ چھوٹا مگر کس طرح. میں آپ کو وہ ساری چیزیں کلیئر کر دیتا ہوں. ہمیں کہا گیا تھی کہ بارش ہے, ہم اسی وقت یہاں سے موو کیا. ہم نے یہاں سے اب جب نکلے ہیں تو بھی ہم نے ویڈیو کو بتایا, میں نے متعلقہ ادارے کو بھی بتایا. یہاں پہ مجھ سے SHO سٹی صاحب رابطے میں تھے تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا حالات چل رہے ہیں. میں نے کہا جی یہ صورتحال ہے, اب ہم یہاں سے موو کر رہے ہیں. تو ہم جیسے ہی وہاں پہنچے ہیں تو وہ بارش بہت زیادہ تھی. ان کا ہمارے ساتھ رابطہ تھا, میرے ساتھ ان کے جو بھائی ہیں چھوٹے عمران, ان کے ساتھ رابطہ تھا ڈاکو کا. انہوں نے کہا جب ہم بندہ آپ کا چھوڑیں گے تو ہم آپ کو کال کریں گے. ہم پوری رات وہیں پر رہے. نیکسٹ ڈے بارش تھی, ہم ویٹ کرتے رہے, ہمیں بندہ نہ ملا. ہم بہت پریشان تھے. لیکن وہاں پر جن لوگوں کے ساتھ ہم رابطے میں تھے انہوں نے یہ کہا کہ یہ وہ ڈاکو ہے کچے کا جس کے ساتھ آپ رابطے میں, اگر اس نے قرآن کا نام اس کے سامنے آ گیا تو یہ ہر صورت میں بندہ چھوڑ دے گا. یہ کمٹمنٹ جو کرتا ہے وہ پوری کرتا ہے. اور اس نے اللہ پاک کی مہربانی سے اس کمٹمنٹ کو پورا کیا. دن کو 12 بجے مجھے وہاں سے جو ہمارا سورس تھا, میں اس کا نام نہیں لیتا, بہت بڑے مسائل ہو جاتے ہیں, ان کی زندگی کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے, اس کی طرف سے مجھے کال موصول ہوتی ہے کہ آپ کا بندہ یہاں سے ننگے پاؤں اور پھٹے ہوئے کپڑے جو وہ پہن کے گیا تھا وہی پھٹے ہوئے کپڑوں سے یہاں سے جا رہا تھا. صحیح. اس سے ہمارا ایک بندہ ملا ہے تو اس نے بتایا کہ میں نے سگریٹ لینی ہے. ہماری انفارمیشن بالکل اس کی کریکٹ تھی. ہم نے فوری طور پہ جس لوکیشن پہ ہم تھے ہم نے وہاں سے موو کیا. ہم جب وہاں آگے تک پہنچے ہیں تو وہاں ٹائم کیونکہ 4 بجے کے بعد وہاں آگے نہیں جا سکتے. آگے سے جو انہوں نے بتایا کہ مجھے پولیس اہلکار لے کے آیا, وہ پولیس اہلکار نہیں تھا. اس کا نام میں بتا دیتا ہوں آپ کو, مجھے پتا ہے اس کا نام, وہ عمران مانی نام ہے اس کا. صحیح ہے. وہاں پر وہ پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے. صحیح ہے. ادھر کی ادھر اور ادھر سے ادھر معاملات کی ڈیلنگ وغیرہ ڈیلنگ کرتا ہے. اور بھی سورس ہیں جو پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان میں بہت ساری چیزیں, وہ میں نہیں ادھر جاؤں گا, لمبی داستان بن جائے گی. تو اس نے اس کو لیا ہے, اس سے پوچھا ہے کہ آپ کون ہیں, تو اس نے کہا جی میرا نام افتخار ہے. اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل تھا افتخار. تو انہوں نے فوری طور پہ وہ اس کو اٹھا کے جو ہے نا تھانہ بھنگ لے گیا. جب تھانہ بھنگ جاتا ہے تو وہاں پر SHO وہاں پر نہیں تھا. انہوں نے کہا جی ہماری ساری ٹیم تو وہاں پروگرام چل رہا ہے چوکی جمال دین پہ, آپ ادھر لے آئیں. تو ادھر جب اس کو لے کے گئے ہیں تو فوری طور پہ میں نے انچارج کو کال کی ہے. میں نے کہا جی ہمارا بندہ, انہوں نے کہا جی آپ کا بندہ ہے لیکن بندہ ابھی آپ کو نہیں ملے گا. سر کیوں نہیں ملے گا؟ انہوں نے کہا جی صبح آپ بندہ لے لیں. ابھی اس نام میں ہماری ان کی بات چل رہی تھی. تو تھوڑی دیر بعد مجھے جو ہے نا مختلف گروپس کے تھرو جو ہے نا جو ہمارے سورس تھے ان کی طرف سے مجھے ویڈیوز اور وہ آنا شروع ہو گئی. جی فائرنگ کا تبادلہ ہو گیا اور اس طرح جو ہے نا انہوں نے چوکی پر بیان میں ان کو کیا بتاؤں کہ میرے موبائل میں اس وقت بھی تمام ڈیٹا موجود ہے, جہاں جہاں میں رکا ہوں, جن لوگوں کے ساتھ میں رہا ہوں, جن کے ساتھ وہ تو خود اس نے کلیئر کر دیا نا کہ وہ زبردستی بیان دلوایا گیا پولیس کی جانب سے. صورتحال یہ تھی کہ اس کو رات 2 بجے تک انہوں نے بیٹھنے نہیں دیا. اس کو مجبور کرتے رہے کہ آپ بیان دیں. اس کے پاس اور کوئی رستہ نہیں تھا, بیان دینا اس کی مجبوری تھی. باقی آپ نے ان کو دیکھا ہے, اس کی جو ذہنی حالت ابھی بھی کچھ بہتر نہیں نظر آ رہی, بہتر نہیں ہے. تو صبح ہم 7 بجے جو ہے نا جمال دین چوکی میں پہنچا ہوں. جمال دین چوکی جب میں پہنچا ہوں تو کچے کے ڈاکوؤں سے ہمارا بندہ آ چکا تھا. مجھے دکھ بہت ہوا ہے کہ پکے والے ہمارا بندہ ہی نہیں دے رہے تھے. اب اس بات پر افسوسناک بات ہے, بہت افسوس. کچے کے ڈاکوؤں نے چھوڑ دیا اور پکے کی پولیس نے ہمیں بندہ نہ دیا. میں نے پھر میڈیا سے رابطہ کیا اور میں نے ان سے DPO صاحب کا نمبر شیئر کیا. کچھ اور دوست سے میں نے ان کو رضوان گوندل صاحب کے کانٹیکٹ کروایا. وہاں ان کے کچھ آفیسر تھے. پھر میں نے ان کا جو جبران صاحب ہیں CIA کے, ان کو میں نے کانٹیکٹ کیا. تو انہوں نے پھر ان کو کہا آپ بندہ دیں. انہوں نے ہمیں بندہ دیا. وہاں سے ہم نکلے. تو جیسے ہی ہم وہاں سے نکلے ہیں تو پھر ہماری کچے میں گاڑی پھنس گئی. ہمارے ساتھ بہت بڑا حادثہ ہو گیا. لیکن اس حادثے میں اللہ پاک نے مہربانی کی, ہماری جانیں بچ گئی, ہماری گاڑی گر گئی تھی.
گاڑی کو ہم نے ٹوچین کر کے رحیم یار خان آئے، اس کی حالت ٹھیک نہیں تھی، ہم اس کو میڈیکلی ٹریٹمنٹ لی، پھر ہم نے وہاں اسٹے کیا، میں نے وہاں ہوٹل میں اس کی جو ہے نا ویڈیو جاری کی تھی، اس کی تصویر بھی جاری کی تھی ایک روم میں. تو جب کہ ایسی کچھ باتیں جو ہے نا چل رہی تھی تو اسی اسناح میں نے اس لیے اس کی ویڈیو بھی جاری کی اور اس کی تصویر بھی جاری کی کیونکہ اس کی کنڈیشن ایسی تھی. تو اسی رات نیکسٹ ہم صبح 4 بجے وہاں سے موو کیا. جب ہم نے جیسے ہی موو کیا تو ہم نے وہ بھی ویڈیو جاری کی کہ ہم افتخار کو لے کر لیا کی طرف روانہ ہو چکے ہیں. اب ہمیں یہ بتائیے گا اصل جو مین چیز ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پولیس کا اس میں کیا کردار ہے؟ دیکھیں جی، جو ایک دکھ اور تکلیف کی بات ہے نا، اگر رحیم یار خان پولیس کے حوالے سے بات کی جائے تو کچے کا ڈاکوں یا ان معاملات اور مسائل کی اصل وجہ 3 تھانے ہیں، تھانہ بھنگ، صادقآباد اور کوٹ سبزل. یہ 3 تھانے ہی اصل وجوہات ہیں. باقی کچے کے ڈاکو ایک مٹھی بھر ڈاکو ہے، کچھ بھی نہیں ہے. کیا ریاست اتنی کمزور ہے؟ کیا ریاست کے پاس ریٹ قائم کرنے کے لیے اپنی طاقت نہیں ہے؟ آج آپ نے اس سے پہلے 3 مروائے، اس سے پہلے 3 مروائے، آپ نے 15 مرا، 5 اور شہید ہو جائیں گے، کوئی بات نہیں، پھر آپ آئے سامنے لڑے نا ان کے ساتھ. میں نے بندہ ڈھونڈ لیا ٹیکنیکلی اسسٹنٹ کے تھرو، میں نے ٹیکنیکلی اپروچ لے کر میں اس ڈاکو کا نام نہیں لینا چاہتا، یہ اس طرح عام معاملات نہیں ہیں. میں 0 لائن پر پہنچا ہوں، وہ میں آپ کو ویڈیو میں نے شیئر کی ہے. کیا پولیس نہیں وہاں پہنچ سکتی؟ کیا پولیس کو پتہ نہیں ہے کیا معاملات ہو رہے ہیں؟ سکھانی کون ہے؟ کیا پولیس کو پتہ نہیں ہے؟ میں اور آپ اگر کال کریں تو ہمیں ٹریس آؤٹ کر کے اسی وقت اٹھا لیا جاتا ہے. کیا ان کو پتہ نہیں ہے ان کی کالیں کون سی ہیں؟ ان کے پاس پولیس یونیفارم کیسے ہیں؟ ان کے پاس سندھ پولیس کی یونیفارم کیسے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے وہاں پر، کوئی پولیس مقابلے نہیں ہو رہے، کچھ نہیں ہو رہا. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں جو نیو بھرتی ہیں. میں پورے کیمپوں میں خود دیکھ کر آیا ہوں. میں آخری شاہ والی کا جو ٹاور ہے اس کے ساتھ آخری جو رینجر کی چوکی ہے، میں اس چوکی تک پہنچا ہوں، اس سے میں نیچے اتر کے گیا ہوں. وہاں آپ ان کیمپوں کی حالت دیکھیں، صرف بجٹ کھانے کا طریقہ ہے. پکے والی سائڈ پر گاڑیاں بھگائیں گے، جس سائڈ پہ لوگوں کی کاشت ہے گاڑیاں بھگائی جاتی ہیں، تو پھر ویڈیو کیسے آ جاتی ہے؟ جب آپ کر ہی آپریشن رہے ہیں پھر آپ کی ویڈیو کیسے آ گئی؟ وہاں آپ کا اتنا کراس شوٹ چل رہا ہے، وہاں سے آپ کی ویڈیو کیسے بن رہی ہے؟ ٹھیک ہے، مان لیجیے آپ ویڈیو بنا رہے ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں آپ نے افتخار کو ریکور کیا، افتخار کس ڈاکو کے پاس تھا؟ مجھے بتا دیں، ہم مان لیں گے. کس ڈاکو کے پاس تھا افتخار؟ کس نے آپ نے اتنی بڑی جو ہے نا وہ ویڈیو بیان اور ریکوریاں ڈال دیں اور سامنے کہا جی اس کو ہم نے انٹیلیجنس بیس آپریشن کیا؟ کچھ خوف خدا کریں، لوگوں کے بچوں کو نہ مروائیں. اور دوسرا میرا جو ایک اہم چیز میں بتاؤں گا، میری ڈاکوؤں سے بڑی اپیل ہے کہ لوگوں کی ماؤں کی گودیں نہ اجاڑیں. خدا را لوگوں کے گھر برباد نہ کریں. آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کو اٹھا لیتے ہیں، لوگوں کو ٹریپ کرتے ہیں، لوگوں کو جھوٹ بول کر بلاتے ہیں. آپ کو کیا پتہ ہے کہ چلے میرا تو زندگی میں پہلا واقعہ تھا افتخار بھائی کے حوالے سے، میں ان کی کیفیت کو دیکھتا ہوں کہ یہ لوگوں کے آگے کس طرح ہاتھ پھیلا رہے تھے، ان کی ماں کس طرح گڑ گڑا رہی تھی. جن لوگوں کی ان سے بھی بدتر حالات ہے، ان کے حالات کیا گزرتے ہوں گے. صحیح ہے. تو خدا را ان چیزوں کو دیکھیں، اور ریاست کو بھی اپنی ریٹ قائم کرنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ان کو کیسے کور کیا جا سکتا ہے. جی بالکل، یہ تھے ہمارے ساتھ اشفاق بلوچ، جنہوں نے اپنے دوست کی رہائی کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے. ان کا کہنا یہ تھا کہ ریاست اتنی کمزور نہیں ہے، ادارے اتنے کمزور نہیں ہیں کہ وہ ان ڈاکوؤں کو مٹھی بھر جو ہے ان کا خاتمہ کر سکے یا ان کو ان کاموں سے روک نہ سکے. تو ریاست کو بھی چاہیے کہ اپنا ایمانداری کے ساتھ فرض ادا کرے، سیکیورٹی ادارے بھی فرض نبھائیں. اس کے ساتھ ساتھ ڈاکوؤں سے بھی انہوں نے یہی اپیل کی ہے کہ ماؤں کے جو گود ہے وہ نہ اجاڑیں، احتیاط کریں. خاص طور پر بالخصوص وہ غریب لوگ جن کے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے اور گھر کے وہ واحد کفیل ہیں، وہ ضرور ان کا ضرور سوچیں، ان کو اغوا نہ کریں. ان کو وہ گھروں کے واحد کفیل ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ان کے بچوں کے ماں باپ کے پیٹ پلتے ہیں، تو ان کا گھروں کے چولہے نہ بجھائیں.